عرصہ طے نہیں ہے، ویسے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گی سپلائی۔ $50 لاکھ خرچ آئیں گے، شاپور نے جواب دیا۔ $50 لاکھ اور اس سامان کے لیے؟ میرا خیال ہے یار تمہاری کھوپڑی خراب ہے یا پھر یہ کیلکولیٹر۔ ڈربی کو جانتے ہو، اس نے صرف $5 لاکھ طلب کیے ہیں اور تم $50 لاکھ ایسے مانگ رہے ہو جیسے میں نے تم سے پورے اسرائیل کو کرائے پر حاصل کرنا ہے، جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈربی نے $5 لاکھ مانگے ہیں، اس بڈھے کھوسٹ کی عقل ماری گئی ہے، شاپور نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ جوانا نے جان بوجھ کر ایک اور سپلائر کا نام لے دیا تھا۔ ہوتا رہے خراب، ہمیں کیا، کاغذ واپس کرو اور سادہ پانی پلاؤ، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو $40 لاکھ دے دینا، سنو جو $10 لاکھ منافع ہونا تھا وہ میں چھوڑ رہا ہوں، آخر تم میرے دوست ہو، جوانا۔ شاپور نے کہا میری پارٹی نے مجھے صرف $5 لاکھ تک کا اختیار دیا ہے، اگر تم $5 لاکھ میں سودا کر سکتے ہو تو ہاں یا نہ میں جواب دو، میرا 20% کمیشن بھی تمہیں اس $50 لاکھ میں سے ہی دینا ہوگا، بولو ہاں یا نہ، جوانا کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ $5 لاکھ میں تمہارا 20% کمیشن بھی شامل ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے اب یہ دھندا چھوڑ کر خودکشی کر لینی چاہیے، یہ لو کاغذ اور جاؤ اس بوڑھے ڈربی کے پاس۔ آئی ایم سوری، شاپور نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور کاغذ واپس جوانا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوکے، چونکہ اب تم سادہ پانی بھی نہیں پلاؤ گے، اسی لیے یہ فولادی دیواریں ہٹاؤ اور رقم اس ڈربی کو کمانے دو، تمہاری قسمت شاید لمبی نیند سو چکی ہے، گڈ بائے، جوانا نے کاغذ کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاپور کاغذ جوانا کو دے کر اسے دیکھ رہا تھا، چند لمحے مزید غور سے اسے دیکھتا رہا۔ ارے ارے، تم میں یہی خرابی ہے، بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہو۔ اچھا چلو تم جیتے، چلو $5 لاکھ دے دینا، اب تو خوش ہو، اب تو میں نے سمجھو مفت میں سب کچھ دے دیا ہے، لیکن تم کمیشن اپنی پارٹی سے لے لینا، شاپور نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ کاروباری نہ بنا کرو میرے سامنے، میرے دماغ میں خرابی نہیں واقع ہوتی کہ میں اپنا کمیشن چھوڑ دوں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مغز ماری کرنے کی، جوانا نے بری طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو 2% کمیشن بھی لے لینا، نکالو کاغذ، شاپور نے کہا۔ 2% نہیں 20%، بولو دوں کاغذ یا جاؤں، جوانا اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ یار اب ساری باتیں ہی تم اپنی ہی منواتے رہو گے، چلو 5% لے لینا، بس اب تو خوش ہو جاؤ، شاپور نے کہا۔ آخری بات کر رہا ہوں، 15% کمیشن لوں گا، اس سے 1% بھی کم نہیں، جوزف میرا بزنس پارٹنر ہے، یہ نمبر 1 کنجوس آدمی ہے، اس نے تو پورا 10% لے لینا ہے، مجھے تو 5% پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، صرف تمہاری دوستی کی خاطر 5% کا نقصان اٹھا رہا ہوں، جوانا نے کہا۔ اب تک میں اپنے آپ کو یہودی سمجھتا تھا، لیکن میرے خیال میں تم اصل یہودی ہو۔ اچھا 2 کاغذ منظور ہے مجھے، نکالو رقم، شاپور نے کہا اور جوانا مسکرا دیا، اس نے کاغذ جیب سے نکالا اور شاپور کی طرف بڑھا دیا۔ جوزف شاپور کو $40,25,000 دے دو، $75,000 کمیشن بنا 15% کے حساب سے، جوانا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی مالیت کے نوٹوں کی 4 گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دیں اور پھر 5ویں گڈی تھے، اس نے کمیشن کے نوٹ نکال کر واپس جیب میں رکھے اور باقی نوٹ بھی شاپور کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ گڈ، تم میں یہی خوبی ہے کہ سودا نقد کرتے ہو، اس لیے ہم کم منافع پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اوکے، 2 گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا، میں تمہیں کوٹھی نمبر اور کالونی بتا دوں گا، باقی تمہارا مطلوبہ سامان اسی کوٹھی میں موجود ہوگا، شاپور نے جلدی سے نوٹ سمیٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاپور، مال بالکل ایک کلاس اور ڈیمانڈ کے عین مطابق ہونا چاہیے، کسی چیز میں ذرا برابر بھی کمی ہوئی تو ڈبل رقم حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لوں گا، میرا نام جوانا ہے، جوانا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، شاپور غلط کام نہیں کرتا اور یہی شاپور دوسروں میں فرق ہے، اور ہاں یہ کاریں کس نام سے خریدی جائیں گی اور کوٹھی کس کے نام پر کرائے پر لی جائے گی اور اس میں ٹیلی فون کس کے نام سے لگے گا، شاپور نے اٹھ کر اکبی الماری کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میرے نام سے، جوانا، سن آف آرتھر، کنگسن روڈ، نارتھ پول ایکریمیا، جوانا نے جواب دیا اور شاپور نے سر ہلا دیا، اس نے الماری کے پٹ کھول کر بٹن دبا دیے اور فولادی چادریں واپس چھت میں غائب ہو گئیں۔ اوکے، تمام کاغذات بھی کوٹھی میں موجود ہوں گے، شاپور نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے بڑے سودے کے باوجود تم نے اب تک سادہ پانی بھی نہیں پوچھا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل تم نے 2 گھنٹوں کی شرط جو لگا دی، آخر انتظامات بھی تو کرنے ہیں، شاپور نے جلدی جلدی کہا اور جوانا مسکرا دیا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جوزف بھی اٹھا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ مختصر سی راہداری سے گزر کر وہ دونوں شو روم میں آئے۔ اب یہاں سے کچھ خرید بھی لیں ورنہ ہاں کسی کو شک پڑ جائے گا، جوانا نے کہا اور ایک اسٹال کی طرف بڑھ گیا جہاں قدیم زمانے کا اسلحہ موجود تھا، اس نے ایک ہنٹر منتخب کیا جس پر ہاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس ہنٹر کی کیا تاریخ ہے مسٹر، جوانا نے مسکراتے ہوئے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہنٹر کی جناب 1 منٹ، کاؤنٹر مین نے کہا اور جلدی سے دراز سے ایک بک نکال کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ جناب، یہ ہنٹر قدیم رومن بادشاہ جو گسٹاؤ کا خاص ہنٹر ہے، وہ اپنے غلاموں کو ہر روز اس ہنٹر سے مارا کرتا تھا اور روزانہ اس ہنٹر سے مرنے والوں کی تعداد کسی صورت بھی 10 انسانوں سے کم نہیں ہوتی تھی، اور جو گسٹاؤ 20 سال حکومت کرتا رہا، اس لحاظ سے اس تاریخی ہنٹر سے لاکھوں آدمیوں کی کھالیں اتاری گئی ہیں، بے حد
تاریخی ہنٹر ہے جناب، کاؤنٹر مین نے خالصتاً کاروباری انداز میں کہا۔ بہت خوب، تم شاید ریت کے بوروں کو رومن باشندے کہہ رہی ہو، ورنہ اس ہنٹر کو تو خون اور انسانی کھال کے ٹکڑوں سے لتھڑا ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ اس طرح صاف ستھرا اور چمک رہا ہے جیسے ابھی فیکٹری سے تیار ہو کر آیا ہو۔ کتنے ہنٹر اس کتاب کی مدد سے بیچ چکے ہو؟ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر مین نے دانت نکال دیے۔ جناب، یہ بادشاہ کا ہنٹر تھا، اور بادشاہ کا ہنٹر گندا کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی باقاعدہ صفائی پر 100 آدمی مقرر تھے۔ کاؤنٹر مین بھی پرانا گھاگ تھا، اور جوانا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ہنٹر کس فیکٹری کا بنا ہوا ہے؟ ایکریمیا کے ویسٹ ووڈ ایوینیو میں 3 اسٹار فیکٹری یہ ہنٹر ڈیکوریشن کے لیے بناتی ہے۔ میں خود اس فیکٹری میں کام کرتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہنٹر میرے ہی ہاتھوں بنا ہو۔ جوانا نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر مین کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ جناب، اب کیا عرض کروں، یہ نیا ہنٹر نہیں ہے، نوادرات میں شامل ہے۔ بہرحال آپ کوئی اور چیز دیکھ لیں۔ کاؤنٹر مین نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، کتنے پیسے ہیں اس ہنٹر کے؟ بولو، اصل قیمت نوادرات سے ہٹ کر۔ جوانا نے کہا، جناب، یہ نوادرات میں شامل ہے، اس کی قیمت $10,000 ہے۔ کاؤنٹر مین نے منہ بناتے ہوئے کہا، واہ، خوب الو بناتے ہو تم ان بوڑھے کروڑ پتیوں کو۔ $50 کا ہنٹر، $10,000! آؤ جوزف، کسی اور دکان سے $20,000 میں مل جائے گا، جوانا نے کہا، اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے ایک بات ہے جوانا، اگر تم کاروبار کرو تو یقیناً ارب پتی بن جاؤ، جس طرح تم نے اس یہودی سے بزنس ٹاک کی ہے۔ میں تو تمہاری صلاحیتوں پر حیران رہ گیا ہوں۔ میں تو چپ کر کے اسے $50 لاکھ دے دیتا۔ اور کیا واقعی تم ہنٹر بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے رہے ہو؟ شو روم سے باہر آتے ہی جوزف نے تعریف اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم پرنس آف ڈھم کے سیکرٹری ہو، اسی لیے دولت تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جبکہ جوانا نے اپنی زندگی میں بڑے کٹھن دن دیکھے ہیں، بچپن اور نوجوانی میں انہی یہودیوں کی ملازمت کی ہے میں نے، اسی لیے میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے کبھی کسی ہنٹر بنانے والی فیکٹری میں کام نہیں کیا، وہ تو میں نے اصل بات اگلوانے کے لیے ایک فرضی نام لے دیا تھا۔ یہ یہودی اسی لیے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں کہ یہ فطری طور پر دوسروں کو بے وقوف بنانے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ جوانا نے بازار میں چلتے ہوئے جوزف کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ ایسے آوارہ گردی کرتے رہے تو کہیں کوئی مشکوک ہی نہ سمجھ لے۔ جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہم ایکریمین ہیں اور ریڈ انڈین ہیں، ہمیں کسی نے مشکوک سمجھنا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ ایئرپورٹ پر کس قدر سخت چیکنگ تھی، لیکن ہمارے کاغذات سرسری طور پر چیک کیے گئے۔ گورے لوگوں کے کاغذات تو کیا ان کے چہروں کو بھی واشر کے ذریعے چیک کیا جا رہا تھا؟ بس کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، اور 2 گھنٹے بعد جب ٹھکانہ مل جائے گا تو قبرص فون کر کے پرنس کو اطلاع کر دیں گے، جوانا نے کہا، اور پھر ایک بڑے سے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر تمہیں معلوم تھا کہ سب سامان $5 لاکھ میں مل جائے گا تو جوئے خانے میں 4 گھنٹے لگانے کا کیا فائدہ؟ ہم ہاں $10 لاکھ جیتنے کے لیے اتنا وقت لگانا پڑا۔ ادھر باس ایک ایک لمحہ انتظار میں گزار رہا ہوگا۔ جوزف نے بھی اس کے پیچھے گیٹ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں نے تو اپنے اندازے سے $5 لاکھ کہے تھے، اور کام میرے اندازے کے مطابق ہی بن گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ زیادہ رقم پر بات بنتی، ان یہودیوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور پھر فالتو رقم کام ہی آئے گی۔ ابھی تو ہمارے پاس $50,75,000 ہے۔ میرا خیال ہے کہ پرنس کو اطلاع کر کے ان کے یہاں پہنچنے تک $10-12 لاکھ اور جیت لوں۔ جوانا نے ہوٹل میں داخل ہو کر ایک خالی میز پر بیٹھتے ہوئے کہا، جس طرح تم آسانی سے شاپنگ کر لیتے ہو، اس صورت میں تمہیں تو اور کسی کام کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم ہاں پیشہ ور قاتل بنے پھرتے رہے۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، ڈیئر جوزف، یہ تو صرف مجبوری کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ جو مزہ آدمیوں کی گردن توڑنے میں آتا ہے وہ تاش کے پتے لگانے میں کہاں؟ جوانا نے چٹھارا لیتے ہوئے کہا، اور جوزف مسکرا دیا۔ اسی لمحے ویٹر ان کے قریب آیا تو جوانا نے اس کے ہاتھ سے مینیو لے کر بہت بڑی مقدار میں کھانے کا آرڈر دے دیا، اور ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اتنے بڑے آرڈر کے بعد اسے موٹی ٹپ ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں تل ابیب کے انتہائی شاندار اور وسیع و عریض ایئرپورٹ کے ایک کمرے میں بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ اس پر شاید یہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں آنے کی ہمت ہی نہ کریں۔ اب باقی دن ہی کتنے رہ گئے ہیں کام مکمل ہونے میں؟ کرنل فرانک نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا، مجھے تو اس طرح وہم پڑتا ہے کہ جیسے ہم یہاں شراب بیٹھے ہی پیتے رہیں گے، اور عمران اور اس کے ساتھی شہر میں دندناتے پھر رہے ہوں گے۔ یقین کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ ایئرپورٹ تو ایک طرف، ساری سرحدوں پر موجود چیکنگ چوکیوں پر خود موجود رہوں، نہ جانے یہ شیطان یہاں آنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں۔ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہارے تو اعصاب پر یہ عمران سوار ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس بار ہم نے اس قدر سخت چیکنگ کر رکھی ہے کہ چڑیاں بھی اندر نہیں آ سکتی، اور باقی صرف 2 روز رہ گئے ہیں۔ 2 روز بعد تو صدر مملکت کے حکم سے کوئی فلسطینی، عربی اور ایشیائی سوائے ایئرپورٹ کے راستے سے تل ابیب میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور ایئرپورٹ پر پہنچنے والے ایک ایک آدمی کی مکمل اور مسلسل نگرانی ہوگی۔ پھر کہاں سے آ سکیں گے یہ لوگ؟ کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ضروری نہیں کرنل فرانک کہ وہ عمران یا اس کے ساتھی کسی ایشیائی، عربی یا فلسطینیوں کے میک اپ میں آئے۔ میک اپ کے معاملے میں اس کی شہرت بے حد اچھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یورپی یا ایکریمین میک اپ میں آئے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سلیمانی ٹوپی آ جائے اور وہ کسی کو
نظر آئے بغیر آ جائے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے آدمی ہر اجنبی کو چاہے وہ کسی بھی ملک کا شہری ہو نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے تم فکر نہ کرو اس بار اگر وہ آتے تو کسی صورت بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے، کرنل فرینک نے جام کا آخری گونڈ حلق میں اتارتے ہوئے کہا۔ سر قبرص سے آنے والی پرواز اترنے والی ہے، اسی لمحے ایک نوجوان نے اندر داخل ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا، اسے کیا چیک کرنا ہے، بہرحال آؤ فرانک، شاید کوئی خوبصورت سی قبرصی حسینہ نظر آ جائے، کرنل ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا، اور فرانک بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈیوڈ کی عیاش طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، وہ دونوں امیگریشن کاؤنٹر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر جگہ جگہ جی پی 5 اور ریڈ آرمی کے منجے ہوئے ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پرواز کے مسافر کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے، ان میں بوڑھی عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور انہیں دیکھ کر کرنل ڈیوڈ کے ہونٹ بنچ کے، قبرصی نوجوانوں کی تعداد بھی کافی تھی، لیکن اتفاق تھا کہ ان مسافروں میں نوجوان حسینہ ایک بھی نہیں تھی۔ امیگریشن کاؤنٹر کے سامنے مسافروں کی ایک طویل قطار لگ گئی تھی اور کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کی تیز نظریں اس قطار میں موجود ایک چہرے کو ٹٹول رہی تھی، لیکن سب عام سے قبرصی چہرے تھے۔ اچانک ایک قبرصی نوجوان جس نے سستا سا نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے مسلا ہوا تھا، اس کے بال پریشان تھے اور آنکھیں قدرے پھٹی پھٹی سی تھی، قطار میں سے نکل کر ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ قطار میں موجود افراد کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں بھی چونک پڑے۔ آپ کرنل ڈیوڈ ہیں جناب، نوجوان نے کرنل ڈیوڈ کے قریب آ کر بانس کی طرح پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ او کون ہو تم اور کیسے جانتے ہو مجھے؟ کرنل ڈیوڈ نے غور سے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب میں نے تو آپ سے ملنا تھا، اب یہ میری خوش قسمتی ہے جناب کہ آپ سے یہیں ملاقات ہو گئی اور میرا ٹیکسی کا کرایہ بچ گیا، میرے پاس آپ کی خالہ کیتھرائن کا ہاتھ ہے جناب، نوجوان نے جلدی جلدی کہا اور پھر جیب سے ایک مڑا توڑا سا لفافہ نکال کر بڑے ادب سے کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ کیتھرائن کا؟ وہ قبرص میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ تو کاسٹریا میں رہتی ہیں، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور نوجوان کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ وہ جناب قبرص آئی تھیں میری ماں سے ملنے کے لیے، میری ماں ان کی ملازم رہ چکی ہیں جناب، اور میری ماں کافی عرصے سے بیمار تھی اور میں بیکار تھا، اسی لیے ہمارے حالات بے حد خراب تھے۔ آپ کی خالہ بے حد فیاض واقع ہوئی ہیں جناب، میں نے انہیں کاسٹریا میں فون کر کے ان سے امداد کی درخواست کی تو وہ خود ہی ہمارے گھر آ گئی، انہوں نے ہمیں ماں کے علاج کے لیے رقم دی اور جناب میری نوکری کی سفارش کے لیے یہ رکا انہوں نے آپ کے نام دیا ہے، میں اسی لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، نوجوان نے بے حد منت بھرے لہجے میں کہا۔ او خالہ کیتھرائن واقعی ایسی ہی ہیں، حاتم تائی کی بیٹی ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور رکا جیب میں رکھ لیا۔ تم کتنا پڑھے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب میں نے اکاؤنٹنگ میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، میرے کاغذات بیگ میں ہے، میں لے آتا ہوں جناب، ادھر قطار میں پڑا ہوا ہے میرا بیگ، نوجوان نے کہا اور پھر تیزی سے قطار کی طرف مڑنے لگا۔ رک جاؤ، تم کرنل ڈیوڈ کے پاس کھڑے ہو اور خالہ کیتھرائن کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور پھر ایک ایجنٹ کو اس نے اس کا بیگ لانے کا اشارہ کیا۔ ایجنٹ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اور پرانا سا بیگ اٹھا کر اس نے کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھایا، لیکن نوجوان نے اسے لیا اور کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رہنے دو، کیا نام ہے تمہارا؟ کرنل ڈیوڈ نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ گلبرٹ ہے جناب، گلبرٹ اٹاسی جناب پورا نام ہے، نوجوان نے جلدی سے کہا۔ اوکے کرنل فرانک، میں اب چلتا ہوں، آؤ گلبرٹ میرے ساتھ، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور مڑ کر بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑا۔ نوجوان سر جھکائے اور ہاتھ میں بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ کرنل فرانک دوسری طرف بڑھ گیا۔ جیپ میں بیٹھو، کرنل ڈیوڈ نے گلبرٹ سے کہا اور گلبرٹ جلدی سے ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ہوٹل توماچی چلو، کرنل ڈیوڈ نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ دیکھو، ہوٹل توماچی کا مالک میرا احسان مند ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ اپنے ہوٹل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نکالے گا اور تنخواہ بھی معقول دے گا، لیکن نوکری دل لگا کر اگر مجھے تمہارے کام میں کوئی شکایت ملی تو گولی مار کر دفن کر دوں گا۔ ڈیوڈ نے مڑ کر سخت لہجے میں گلبرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب آپ کا بے حد شکریہ، میں کبھی کام میں کوتاہی نہیں کروں گا، گلبرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور کرنل ڈیوڈ ہنکار بھر کر رہ گیا۔ جیپ مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے گیٹ پر رک گئی۔ ڈرائیور جا کر توماچی کو بلا لاؤ، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا اور ڈرائیور سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور تیزی سے ہوٹل کے اندر غائب ہو گیا۔ تم بھی نیچے اتر کر کھڑے ہو جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا اور نوجوان گلبرٹ بیگ اٹھائے جلدی سے جیپ سے نیچے اترا اور کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ڈرائیور کے ساتھ ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کرنل ڈیوڈ کی بجائے اسرائیل کی خدمت میں حاضری دے رہا ہو۔ جناب حکم جناب، آنے والے نے جو ہوٹل کا مالک توماچی تھا انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ توماچی، یہ نوجوان میری خالہ کا رکا لے کر آیا ہے، قبرصی ہے اور کہتا ہے کہ اکاؤنٹنگ میں ڈپلومہ رکھتا ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی معقول جواب پیدا کرو، لیکن اگر یہ کام میں کوتاہی کرے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں اسے کھڑے کھڑے گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے جیپ میں بیٹھے بیٹھے بڑے نحوت بھرے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی بہتر جناب، حکم کی تعمیل ہوگی جناب، توماچی تو آپ کا خادم ہے جناب، توماچی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ چلو ڈرائیور، کرنل ڈیوڈ نے بڑے لا تعلقانہ انداز میں ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور اچھل کر سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ آؤ مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟
کرنل ڈیوڈ کے جاتے ہی توماچی کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ میرا نام گلبرٹ ہے جناب، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ آؤ، توماچی نے کہا اور مڑ کر دوبارہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ نوجوان اس کے پیچھے چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل گھٹیا درجے کا تھا، وہاں منشیات اور شراب پورے دھڑلے سے استعمال ہو رہی تھی۔ ایک راہداری سے گزر کر توماچی گلبرٹ کو لے کر ایک دفتر نما کمرے میں آ گیا۔ بیٹھو، توماچی نے میز کے پیچھے رکھی ہوئی گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے میز پر موجود گھنٹی پر زور سے ہاتھ مارا اور چند لمحوں بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ البرٹ کو بلاؤ، توماچی نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، نوجوان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جناب، میرے کاغذات دیکھیں گے؟ نوجوان نے دوبارہ بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، کرنل ڈیوڈ اسرائیل کی سب سے بڑی ڈگری ہے، اس کے بعد کسی کاغذ کی ضرورت نہیں پڑتی، توماچی نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوجوان بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹے پیٹ اور چھوٹے قد کا عجیب بے ڈنگا ملازم آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ اس پاس آنے والے نے جگالی کرتی ہوئی بھینس کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ البرٹ، کرنل ڈیوڈ نے اس نوجوان کی نوکری کی سفارش کی ہے، تم اسے ساتھ لے جاؤ، ایک کمرہ رہنے کو دے دو اور کسی بھی جگہ اٹکا دو۔ توماچی نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ کتنی تنخواہ دینی ہوگی جناب؟ موٹے البرٹ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ مجبوری ہے، معقول ہی دینا ہوگی، ورنہ کرنل ڈیوڈ کو تم جانتے ہو، ایک لمحے میں ہوٹل کا سارا بزنس ٹھپ اور ہم سب ساری عمر جیلوں میں پڑے سڑتے رہیں گے۔ توماچی نے البرٹ سے بھی زیادہ برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے آؤ مسٹر، البرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور گلبرٹ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اچھا جناب، بہت بہت شکریہ جناب، نوجوان نے مسکراتے ہوئے توماچی کو سلام کیا اور البرٹ کے پیچھے چلتا ہوا دفتر سے باہر آ گیا۔ دیکھو، ہمارے پاس جاب تو نہیں ہے، لیکن ہم کرنل صاحب کو انکار نہیں کر سکتے۔ میں مینیجر ہوں اس ہوٹل کا، اسی لیے تمہاری کوئی ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے، جو جی چاہے کرتے پھرو، تنخواہ تمہیں مل جائے گی اور رہائش کے لیے کمرہ بھی، کھانا ملازموں کے ساتھ کھا لیا کرنا۔ البرٹ نے اس طرح کہا جیسے وہ سب کچھ بادل نہ واسطہ کہہ رہا ہو اور گلبرٹ مسکرا دیا۔ البرٹ نے کاؤنٹر پر پہنچ کر ایک ویٹر کو بلایا اور اسے گلبرٹ کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ ویٹر مڑ کر حیرت سے نوجوان کو دیکھنے لگا۔ جاؤ اسے لے جاؤ، البرٹ نے کہا اور ویٹر گلبرٹ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک کونے میں موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ گلبرٹ اس کے پیچھے تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دوسری منزل پر پہنچا جہاں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ ویٹر نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جاؤ عیش کرو، ویٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور گلبرٹ مسکراتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے وہ ملحقہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے شاور کھولا اور بیگ کی زپ کھول کر اس میں موجود ایک پیک سوٹ باہر نکال لیا۔ پھر اس نے اس بیگ کے نچلے حصے کو توڑ کر علیحدہ کیا اور اندر سے مختلف ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے آلات نکال کر باہر فرش پر رکھنے لگا۔ ان کی تعداد 8 کے قریب تھی، وہ کاغذوں میں لپیٹے ہوئے تھے اور ایک سائڈ سے اس نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی نکال لیا اور پھر اپنا لباس اتار کر اس نے پیک سوٹ کھولا اور اسے پہننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل مختلف سوٹ میں ملبوس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے نکلے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈبے کو اٹھایا اور اسے کھول دیا۔ اس میں 2 چھوٹی چھوٹی شیشیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک شیشی کا ڈھکن کھولا اور پوری شیشی اس نے اپنی ہتھیلی پر انڈیل لی۔ یہ سبز رنگ کا محلول تھا۔ اس نے یہ محلول اپنے بالوں پر ملنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ محلول بالوں میں ملتا جا رہا تھا، بالوں کا ہلکا سنہرا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد اس کے بال گہرے سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے اور ان میں ہلکے ہلکے کرل بھی نمودار ہو گئے تھے۔ نوجوان نے دوسری شیشی کھولی اور اسے ہتھیلی پر پلٹ کر اس نے اس میں موجود بے رنگ کا محلول اپنے ہاتھوں، کلائیوں، چہرے اور گردن پر اچھی طرح مال لیا۔ چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا اور تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے، گردن، ہاتھوں اور کلائیوں کا رنگ تپے ہوئے تانبے جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے ناک کے اندر انگلی ڈال کر 2 سپرنگ نکال لیے جس سے ناک کی سانس بدل گئی اور پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور نچلے دانتوں کے اوپر چڑھے ہوئے مصنوعی دانتوں کا ہول کھینچ کر باہر نکالا۔ اس طرح اس کے بھاری جبڑے کی سانس بھی یکسر بدل گئی۔ اس نے یہ سارا سامان واپس بیگ میں ڈال دیا اور پھر اپنا اتارا ہوا کوٹ بھی بیگ میں رکھ لیا اور بیگ سے نکالے ہوئے تمام آلات اس نے فرش سے اٹھا کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر اس نے شاور کے بالکل قریب کر لیا تھا تاکہ پانی کا شور آواز میں جاری رہے۔ ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنی بند ہو گئی اور ٹرانسمیٹر پر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ہیلو لانگ مین، اوور، نوجوان نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس لانگ مین، ڈرائی کلینر، اوور۔ دوسری طرف سے ایک نامانوس سی آواز ابھری۔ ہوٹل توماچی سے مغرب کی طرف بازار میں ایک کیفے ہے، کیفے چشاک، وہاں آ جاؤ، اوور اینڈ آل، نوجوان نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے شاور بند کیا اور آئینے پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہ جھکا اور اس نے بیگ اٹھایا اور کمرے میں آ کر اس نے ایک وارڈروب کھول کر اس کے نچلے حصے میں بیگ رکھ کر الماری کی پٹ بند کی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا ہوا ہال میں آ گیا۔ پہلے وہ قریب کی ایک خالی میز پر بیٹھ گیا لیکن دوسرے لمحے جیبوں کو ٹٹولتا ہوا اس طرح اٹھا جیسے اس سے جیبیں خالی ہونے پر حیرت ہو رہی ہو اور پھر وہ سر جھکائے تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کچھ کھانے پینے کے لیے یہاں آیا ہو لیکن رقم لانے بھول گیا ہو۔ ہوٹل سے باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مغرب طرف چل پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ کیفے چوشاک تک پہنچ گیا۔ کیفے چوشاک کے باہر ایک بک سٹال تھا۔ نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مڑا توڑا سا نوٹ نکالا اور بک سٹال سے ایک اخبار خرید لیا اور پھر اسے ایک طرف کھڑا ہو کر یوں کھول کر دیکھنے لگا جیسے
اسے کسی خاص خبر کی تلاش ہو۔ ابھی وہ صفحے ہی پلٹ رہا تھا کہ ایک حبشی نوجوان ایک سائڈ سے اس کی طرف بڑھا۔ میرے پیچھے دائیں ہاتھ پر گلی میں آ جاؤ، حبشی نے قریب سے گزرتے ہوئے انتہائی آہستہ سی آواز میں کہا، اور اس طرح آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے مسلسل اخبار کو الٹنے پلٹنے کے بعد نوجوان نے مایوسی سے اسے واپس بند کر کے طے کیا اور برے برے منہ بناتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ حبشی دائیں طرف کو جانے والی گلی میں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ نوجوان بھی ہاتھ میں اخبار پکڑے اس کے پیچھے لاتعلقی سے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گلی کا اختتام ایک اور سڑک پر ہوا۔ حبشی دائیں طرف گھوم کر نوجوان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ نوجوان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا جب وہ گلی کے سرے پر پہنچا تو سفید رنگ کی ایک بڑی کار جس کے شیشے کلر تھے رینگتی ہوئی گلی کے سامنے پہنچی اور اس کے فرنٹ سائیڈ کا سیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے بجلی کسی تیزی سے اچھل کر وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جھٹکا لگنے سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اور سناؤ جوانا، کیسا جا رہا ہے مشن؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔